پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات جناب شیخ وقاص اکرم صاحب، تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ سر سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ آپ کے جو کے پی کے صدر ہیں جنید صاحب، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے یا اعتراف کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ ابھی بحال ہیں، رابطے میں ہیں وہ مسلسل، تو یہ رابطے کو بار بار چھپایا کیوں جاتا ہے؟ کیوں یہ بار بار باور کرانے کی کوشش کرنا پڑتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے سر کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کے حوالے سے صرف 2 ریفرنسز ہیں۔ ایک خان صاحب خود کہہ چکے ہیں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ، کیونکہ جو ہماری ایک ہی گورنمنٹ ہے ان کے چیف منسٹر کے ساتھ اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک آپریشنل ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس حوالے سے انگیجمنٹس بھی ہوتی رہتی ہیں، اور پھر جب بڑی موبلائزیشن ہوتی ہے تو خام خواہ کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے۔ ادر دین دیٹ نہ کوئی انگیجمنٹ تھی نہ کوئی انگیجمنٹ ہے، اور اس پہ خان صاحب کلیئرٹی کے ساتھ کہہ چکے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی صوبائی صدر جو ہے اس کا یہ ایمبٹ بھی ہے کہ کسی انگیجمنٹ کا وہ حصہ بھی بنے۔ تو وہ میرے بھائی ہیں، ان کا بڑا احترام ہے۔ آئی ڈونٹ نو کون سی انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں صوبائی سطح پہ، ان کی کوئی انگیجمنٹ ہے تو مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، مگر پارٹی اس حوالے سے بڑی کلیئر ہے۔ خان صاحب کا اس پہ بیان آ چکا ہے، نومینیٹڈ چیئرمین ہمارے جو گور صاحب ہیں خان صاحب کے نومینیٹ کیے ہوئے، ان کا بیان بھی آ چکا ہے۔ اس کے بعد کسی اور کا بیان میٹر نہیں کرتا ہے۔ اچھا سر، آپ ماشاءاللہ کیونکہ چیزوں کو بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کے جو مختلف مسائل چل رہے ہیں، ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ مختلف طرح کی آراء پائی جاتی ہیں اور مختلف طرح کے بیانات سامنے آتے ہیں، جس سے اس طرح کی جو ہیں وہ چیزیں الگ الگ موقف کے ساتھ سامنے آتی ہیں؟ دیکھو سر، بڑی پارٹی ہے، بڑی پارٹی میں بڑے لیڈر، چھوٹے لیڈر، تھوڑے زیادہ وائبرنٹ ہے، بہت زیادہ، بہت ایکٹیو ہے، انرجی بہت زیادہ ہے۔ پھر ایک آپ کے میڈیا نے اور آپ کے سوشل میڈیا نے بھی چیزوں کو، وہ جو وائرلٹی فیکٹر ہے وہ بھی پھر ذرا تھوڑا انٹر ہو جاتا ہے، تو ایسا ہوتا رہتا ہے۔ کوئی ایڈی وڈی گل نہیں ہے جی، سیریس سنجیدہ گل نہیں ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوتا وہی ہے جو خان صاحب کہتے ہیں، یا خان صاحب نے جن لوگوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے ان کے تھرو جو چیزیں ہوتی ہیں، ادر دین دیٹ باقی تو پھر ٹھیک ہے، سب نے سیاست جو کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر یہ بڑی پارٹی میں سمجھتا نہیں ہے۔ اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ عمر ایوب صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ اپوزیشن اتحاد میں موجود جماعتیں جو ہیں ایک پیج پہ آ رہی ہیں، تو وہ تو بڑے پر امید ہیں کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ بن جائے گا۔ انہیں یہ بھی امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے، تو کیا اتنا انتظار کیوں ہے پی ٹی آئی کو مولانا کی اپنے ساتھ ملنے کا؟ سر اس کی کوئی ایسی انتظار والی بات نہیں ہے۔ خان صاحب کا حکم ہے کہ آپ نے اپوزیشن کی ہر طاقت کو، ہر آواز کو، چاہے وہ گروپ ہے، چاہے وہ انڈیویجولز ہیں، چاہے وہ پارٹی ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تاکہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ شیپ اپ ہو جائے۔ اور اس لیے وہ ایک ہمارے بعد ایک میجر پارٹنر ہے اپوزیشن کے اندر، ایون آن دا فلور آف دا ہاؤس، تو ان کا ساتھ ہونا جو ہے وہ اس اپوزیشن الائنس کے تقاضے کے لیے وہ ضروری ہے۔ اور ان کا ساتھ دیکھیں، ہم نے ان سے خان صاحب کے کہنے پہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے بھی انگیجمنٹ کی تھی، اور اس کے نتیجے میں چیزیں ٹون ڈاؤن ہوئی۔ انفارچونیٹلی ووٹ ہم اکٹھے اس پہ وہ نہیں ہو سکے، اور ہم نے ووٹ نہیں دیا، انہوں نے دے دیا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ آواز جو ہے، جو پرو ڈیموکریسی آوازیں ہیں وہ اکٹھی ہوں، پرو ہیومن رائٹس آوازیں ہیں وہ اکٹھی ہوں، فار رول آف لا جو ہے وہ آوازوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، تاکہ ایک طاقتور آواز کے طور پہ سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ لڑا جا سکے۔ شیخ صاحب، اگر پی ڈی ایم کی طرح اب بھی مولانا نے یہ شرط رکھی کہ کلیدی عہدہ وہ اپنے پاس رکھیں گے، یعنی گرینڈ اپوزیشن الائنس کی صدارت، پہلے مولانا اتحاد کا حصہ بن جان، پھر جب ایسے اتحاد بن جاتے ہیں پھر لوگ رل مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ہم خان صاحب سے گائیڈنس لے لیں گے اور رل مل کے کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ یہ تو اتحادوں میں تو چیزیں مشترکہ طور پہ ہوتی ہیں نا سر۔ اچھا سر، ابھی آپ نے ذکر کیا پچھلے سوال کے جواب میں کہ میڈیا اور خاص طور پہ سوشل میڈیا میں بھی بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، تو سر آپ یہ فرمائیے گا کہ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کے معاملے میں پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ کے سامنے پیش ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی تفسیر بتائیں کہ جو سنا ہے کہ بڑے سخت جے آئی ٹی میں بڑے سخت سوالات کیے گئے ہیں۔ جے آئی ٹی ہوتی سخت سوالاں واسطے ہے، تو وہ اگوں کہڑے کوئی بچے چھڑنے کاکے سن جڑے سخت سوالات تو ڈر گئے ہونے نے، انہوں نے جواب دے چھڑے ہونے نے۔ پی ٹی آئی کی رہنما کو بانی سے ملاقات کی اجازت پھر نہیں ملی۔ شیخ صاحب، آپ کے خیال میں ملاقات کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟
عدالتی احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس ملک میں قانون کا تماشا بنایا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فسطائی حکومت ہے اور یہ جن اداروں کو استعمال کر رہے ہیں، یہ زیادتی والی بات ہے. ملاقاتیں انہوں نے احکامات پہ ہو رہی ہیں، گو کہ اٹس اے رائٹ آف اے پرزنر، بٹ اسٹل ہم تو یہ ملاقاتیں ان احکامات کی روشنی میں کرتے ہیں ٹیوزڈے کو اور تھرسڈے کو جو ہائی کورٹ کی طرف سے دیے گئے ہیں، جس میں 6 لوگوں کے ملانے کا حکم کیا گیا ہے. اس میں کنٹینٹ بھی انووک ہوتی ہے، ان کو دیکھنا چاہیے، اب عدالت کو خود کو ایکشن لینا چاہیے. لیکن سر تسی آپ ہی کہندے ہو کہ نمانی جی حکومت ہے، کمزور حکومت ہے، تو پھر کون ملاقاتہ نہیں کرن دے رہا نا سر؟ سر نماڑی تو میں کہنا، کمزور میں کہنا، جب نمبر کی بات آتی ہے، مینڈیٹ کی بات آتی ہے، عوام کے ووٹ کی بات آتی ہے. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کی ضمانت منسوخی کی حکومتی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی کو اس سے کوئی خطرہ ہے یا پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہیں کہ کوئی اس میں انصاف ہو جائے گا؟ دیکھیں جو اس وقت موجودہ حالات ہیں اور جس طریقے سے اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے چیزوں کو چلایا جا رہا ہے اس ملک میں، مطلب ہے کہ ایک وکالت نامہ عمران خان صاحب تو سائن کرا کے کਢਾਉਣ واسطے بھی سانو اج ہائی کورٹ دا آرڈر لینا پیا جی اے ہے اسٹیٹ آف افیئرز ان دس کنٹری رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے جی، تو اس میں پھر فیصلوں کی قبولیت عوام میں کیسے ہے، بس سب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم تو اس کی توکل پہ لڑ رہے ہیں حق کے لیے، سچ کے لیے. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا جی. لیٹس بی جو ہے وہ آپٹمسٹک. اچھا سر، شیر افضل مروت صاحب یہ فرماتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ مایوسی کا شکار ہیں اور ان پر بھی جلد ہی وار ہوگا. پتہ نہیں، مجھے تو شیر افضل صاحب نے کہا ان کی رائے ہے، بٹ جہاں تک میرا وہ ہے، میری اطلاع ہے، مجھے تو کوئی ایسی مایوسی نظر نہیں آتی چیف منسٹر میں. ہو سکتا ہے شیر افضل صاحب جو ہے انہیں کوئی ان کے پاس کوئی اطلاع ہو، میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. اچھا سر، یہ جو وفاقی کابینہ میں جو اس وقت توسیع کی گئی ہے، وزیر بنے، مشیر بنے، معاونین خصوصی بنے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس کی ضرورت تھی یا ہمیں کمپنی دی مشہوری لیے سب کچھ کیتا؟ وہ کمپنی دی مشہوری واسطے کیتا. تسی آپ ہی جواب دے چھڑیا، میرے ہاتھ سوال ہی نہیں بنتا. گل یہ ہے کہ جدو تسی ہر مہینے پنن چلے جاندے ہو پوری دنیا کاسا چوک کے پیسے مانگنے چلے جاتے ہیں، یو اسٹاپ بیگنگ اراؤنڈ. ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہے، اور پھر یہ ملک یہ ان وزیروں سے چلتا بھی رہا ہے جو آپ چلا رہے ہیں. مطلب یو ناٹ گونا ٹیل می کہ پھر اتنے آپ نے 27 سے نئے بندے بھرتی کیے ہیں تو اس سے پہلے ملک چل ہی نہیں رہا تھا. اتنی تو وزارتیں کوئی نہیں ہے جتنے انہوں نے بندے جو ہے اٹھا لیا. پھر ہونا تو فیصلہ بھی نہیں ہو رہا کہ انہوں کیڑا پورٹ فولیو دینا ہے کیڑا نہیں. تو یہ عیاشی ہے ایک بھوکے ملک پہ. تم نے پیسے لیے ہیں باہر سے یا لے رہے ہو IMF سے اور دوسرے فائنینشیل اداروں سے، ان کو ان عیاشیوں کے اوپر خرچ کر رہے ہو. مطلب پہلے ایک بندہ 2 وزارتیں چلا رہا سی، 3 ہون تو اس سے 6 بندے چاہیے نے. دس از اٹر نانسنس، دس از اسٹوپڈ. کروڑوں نہیں اربوں کا امپیکٹ ہے یہ پر منتھ آن بجٹ. انہیں جناب وہ نے چھڑ دیتا سی عمران خان نو، انہوں بیچ کے انہیں اپنا ووٹ بیچ چھڑیا سی، انہوں ٹھیک کر لو. وہ جناب چھڑ کے چلا گیا سی. ایک کو چیک رہا ہے جناب، وہ کہہ رہا جی میں بڑی کے پیچ محنت کیتی ہے، میں نہیں لایا تے کھٹک نو لا دیتا. تو ہی کوآرڈینیٹر بن جاتا. تو مچھلی منڈی بنی جے. لیکن شیخ صاحب حکومتی وزراء جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہماری کابینہ عمران خان صاحب کی کابینہ سے چھوٹی ہے. پتہ نہیں جی، ہوئے گی چھوٹی، میرے علم میں نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہے بڑی بڑی کابینہ ہے نا. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ رمضان المبارک کے بعد جو یہ آپ کا پروگرام ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے واقعی حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ سر ہو جاتی ہے، ہر دفعہ ہو جاتی ہے. اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ بڑی امید تھی کہ ٹرمپ انتظامیہ کے آتے ہی بڑی تبدیلی آ جائے گی اور عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ ہو جائے گا، لیکن ایک طرف ٹرمپ پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دوسری طرف ترجمان دفتر خارجہ کو سوال بھی ہوتا ہے تو وہ اگنور کر دیتی ہیں، جواب ہی نہیں دیتی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں جو ایسے ریلیشنز ہوتے ہیں نا، وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں، اس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی کسی کے ساتھ، کوئی ایسا اس قسم کا جھکاؤ نہیں ہم ڈیفائن کر سکتے.
تو ایک دہشت گرد جو ہے وہ ایک سرکار نے دوسری سرکار کے حوالے کیا ہے، اور وہ کیونکہ ابھی آئے ہیں تو ان کے لیے بڑا اہم ہے، تو انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ ایک دہشت گرد وہاں سے آیا ہے۔ تو یہ ایک روٹین میٹر ہے، ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا۔ اگر کوئی ایکسائٹمنٹ شو کرتا ہے تو مجھے نہیں پتا، مگر ہم تو، میں آپ کے شو میں بھی اگر آپ کو یاد ہو بہت پہلے آپ نے یہ سوال کیا تو میں نے کہا تھا کہ ہمیں تو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے کوئی امید نہیں ہے، توکل ہے رب کی ذات پہ۔ خان کہتا ہے کہ میں اسی ملک کی عدالتوں سے ہی باہر آؤں گا۔ خان صاحب، یہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ٹرمپ صاحب کال کریں گے تو خان دوسرے دن باہر آ جائے، نیور سیڈ دیٹ۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا شیخ صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے، وزیر اعظم تو بار بار کہتے ہیں کہ معیشت بڑی بہتر ہو گئی ہے، لیکن عام آدمی پہ اس کا اثر کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اور سر، وزیر اعظم جھوٹ بولتا ہے، ایسی غلط بات کرتا ہے۔ معیشت بہتر ہو گئی ہے، 1.8 ملین 18 لاکھ لوگ پچھلے سال 1.5 سال کے اندر ملک چھوڑ کے چلے گئے، 1.30 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے تمہارے پی ڈی ایم کے دور میں۔ ملک ٹھیک ہو گیا ہے، معیشت ٹھیک ہو گئی ہے۔ معیشت ٹھیک ہو گئی ہے تو بندے ملک چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ معیشت ٹھیک ہونے کا مطلب ہے جاب اپرچونٹیز، جابز کریٹ ہو رہی ہیں۔ آپ کی اکانومی جو ہے وہ ایکسپورٹ بیسڈ ہو گئی ہے، امپورٹ بیسڈ نہیں ہے۔ امپورٹ بیسڈ مطلب یو نیڈ بلینز آف ڈالرز ٹو ڈو دس بزنس اینڈ ٹو رن دس گورنمنٹ۔ تو ایسا تو نہیں ہوا ہے۔ آپ کی جی ڈی پی گروتھ دیکھ لیں، اس کے کیا عالم ہے، آپ اپنی کراپس دیکھ لیں ایگریکلچر میں، ان کی کیا حالت ہے۔ ہر پاسے تو پھٹا آواز ہے، پتہ نہیں کیڑی شے کہندی ہے معیشت ٹھیک ہو رہی ہے۔ آئی ایم سوری، آئی ڈونٹ ایگری ود دی پرائم منسٹر۔ اچھا شیخ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آئی ایم ایف جو ہے اس سے اگلا قرض جو ہے اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے، تو وزیر اعظم تو یہ کہتے تھے کہ جو ہمارا یہ موجودہ ہے پروگرام یہ آخری ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پھر آخری تو نہیں ہوا، ہم آگے بھی جائیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ؟ بس یہ حکومتیں، اس قسم کی انسٹالڈ حکومتیں مینڈیٹ چھوڑ رہی تھیں تو پھر تسی ساری زندگی آئی ایم ایف ہی رہو گے۔ نہیں لیکن شیخ صاحب، وہ تو آپ کی حکومت بھی گئی تھی آئی ایم ایف کے پاس تو سر دیکھیں، سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اور آپ کب ہیلپ لے کے چیزوں کو کتنے عرصے میں ریکور کر لیتے ہیں وہ اور چیز ہوتی ہے، مگر جن شرائط کے اوپر آپ جا رہے ہیں وہ تو راس جوس بھی ہماری ہڈیوں کا آپ نے نکال لیا۔ وہ مریض نو تسی وہ علاج کرن لگتے مطلب ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک نال مر جائے تو تسی وہ بخار ہی چیک کرتے رہو، تو اس طرح کام نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب۔ ناظرین، شیخ صاحب کی گفتگو سنی۔